ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 197 کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر حقوق اور ایک امت کا اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق استوار کرنے کی بنیادیں عرض کی جا رہی تھیں۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ جب ایسے عظیم الشان رسول آ گئے تو جن لوگوں نے جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور دل و جان سے آپ کی تعظیم و توقیر کی اور آپ کی نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، یقیناً یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق اللہ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں اللہ نے امتی ہونے کی جو نسبت عطا فرمائی، اس نسبت کو نبھانے اور اسے سچا بنانے کے لیے یہ 4 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدق دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسری چیز دل و جان سے آپ کی تعظیم و توقیر، اور تیسرا وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی نصرت، اور چوتھا وصف ہے قرآن مجید، نور مبین کا اتباع اور اس کتاب اللہ کی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کتاب اللہ کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل۔ یہ چوتھا وصف اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہم پر حق اور ہمارے امتی ہونے کا یہ سچا ثبوت ہے جو اللہ ہم سے طلب کر رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جتنا وقت اللہ نے اس دنیا میں مقدر آپ کے لیے فرمایا تھا وہ گزار کر اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، لیکن وہ نور جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ قرآن جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، وہ اب بھی موجود، قیامت تک موجود رہے گا، اپنی اسی حالت میں جس حالت میں اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ تو قرآن مجید کی پیروی یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ قرآن کی شکل میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہمارے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کو یوں ہی سننا چاہیے، اس کو اسی محبت سے اور توجہ سے پڑھنا چاہیے کہ جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہم حاضر ہوں اور آپ ہم سے کلام فرما رہے ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو کلام تو اللہ کا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے صادر ہوا، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بالکل ہم پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک سنیں کہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کے دہن مبارک سے صادر ہونے والے کلام کو ہم سن رہے ہیں، تو اس لیے کلام اللہ کا ادب اور اس کو پوری توجہ سے سننا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس کی پیروی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور اس کے بغیر ہم سچے امتی نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید
کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ سب سے پہلے خود قرآن ہی سے یہ جو لفظ فرمایا گیا قرآن کے لیے کہ یہ نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، تو انسان منزل تک بمشکل پہنچ پاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے۔ لیکن اگر لائٹ ہے تو انسان بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی نور ہے۔ قرآن مجید اگر ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید سے اگر ہم اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے ہماری زندگی کی جو منزل مقرر فرما رکھی ہے اس تک ہم بآسانی پہنچ سکتے ہیں اور کسی ہلاکت کے گڑھے میں نہیں گریں گے۔ قرآن مجید نے خود اپنی یہ شان بیان فرمائی کہ اس کی عظمت اللہ کے یہاں کیا ہے۔ ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آغاز میں اللہ فرماتا ہے الرحمن، اپنی صفت الرحمن کا ذکر۔ الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس میں اللہ کی بے پایاں رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کوئی انسان رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ عبد الرحمان تو ہو سکتے ہیں لیکن رحمان صاحب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اسے عبد الرحمان ہی پکارنا چاہیے۔ رحمان صاحب کہہ کے پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کا نام عبداللہ ہو تو اسے اللہ صاحب کہہ کے پکارا جائے۔ اس لیے کہ الرحمن اللہ کا وہ اسم پاک ہے جو صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ کسی انسان میں رحمت کی وہ شان ہو ہی نہیں سکتی جو صفت الرحمن سے اللہ ظاہر فرما رہا ہے۔ یہ صفت اللہ کی بہترین صفت۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری اس بہترین صفت کا سب سے اعلی مظہر اور بہترین نمونہ یہ ہے کہ علم القرآن، کہ اللہ ذات رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ اللہ نے سبھی علوم عطا فرمائے۔ علم آدم الاسماء کلہا، سبھی علوم بالواسطہ بلا واسطہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ اپنی شان الرحمن کا جو سب سے بڑا مظہر اور اعلی نمونہ پیش فرما رہا ہے، ارشاد ہے کہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کا علم اللہ کے یہاں بہترین علم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خلق الانسان، مخلوق تو اللہ نے سبھی پیدا فرمائی لیکن انسان اللہ کی شاہکار مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے۔ اسے اللہ نے اپنی شان رحمت کا ایک اعلی مظہر قرار دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، اسے بولنا سکھایا، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنا انسان کو سکھایا۔ انسان میں بہت سی صلاحیتیں ہیں لیکن اس میں قوت بیان، اظہار، گویائی، یہ جو صلاحیت ہے یہ وہ ہے جو تمام صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اسے اللہ اپنی شان رحمانیت کا ایک سب سے بڑا اور اعلی مظہر قرار دے رہا ہے۔ اور پھر اس سیاق میں آپ دیکھیے کہ انسان کو پیدا تو پہلے کیا اور علم بعد میں انسان حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ علم القرآن کا ذکر پہلے فرماتا ہے، خلق الانسان کا ذکر بعد میں کر رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا علم حاصل کرے، جس کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر انسان قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، سب کچھ پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو گویا اس انسان نے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھا نہیں اور اسے پورا نہیں کیا۔ اور اسی طرح انسان علمہ البیان، سب کچھ انسان کہے، بولے،
20 تقریریں کرے، لیکچرز دے، لیکن اگر اس کے بیان میں قرآن نہیں آتا، اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ اپنی اس قوت بیانیہ کو صرف نہیں کرتا، تو گویا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی اس نے قدر نہیں کی۔ ان آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید کا علم یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ بات مزید عرض کی جائے گی، لیکن چھوٹا سا وقفہ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ہم سفروں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید اللہ کی بے پایاں رحمت کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ قرآن شفا ہے، قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رحمتیں پوشیدہ کی ہوئی ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید سے شفا روحانی قلبی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جسمانی ظاہری شفا قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہی نے ہمیں بتایا کہ قرآن ایک مکمل اور محفوظ کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک اسی حالت میں یہ محفوظ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ خود قرآن نے اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہمیں بتایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ الذکر اور قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت خدا کرے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے ہر اعتبار سے، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ وہ بھی محفوظ ہیں، کیفیتیں بھی محفوظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اور اہل بیت نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ بلکہ غور کیجئے تو قرآن نے محفوظ ہو کر عربی زبان کو بھی محفوظ کر لیا۔ قرآن مجید ادب کے اس برتر معیار پر ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی عربی ادب قرآن پاک کا ہم پلہ نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید کے ذریعے سے عربی اسلوب محفوظ، عربی محاورے محفوظ، اور قرآن پاک جہاں رہنمائی کرتا ہے زندگی کی راہوں میں، اسی طرح قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے ہمیں گفتگو کے اندر، اور ہمارے لیے ادب میں کیا معیار ہونا چاہیے، قرآن سے ہم اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ ناقابل چیلنج کتاب ہے، کوئی شخص اس کے مقابلے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں بھی اس جیسی کوئی کتاب لا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، تمہیں اس بارے میں کوئی ذرا سا بھی شک و شبہ ہے تو ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ تم پورا قرآن نہیں، اس جیسی کوئی ایک سورت
چھوٹی سی صورت کی کوئی مثال وہ لے آؤ، اور اکیلے نہیں، اللہ کے سوا تم نے جتنے خدا بنا رکھے ہیں ان سب کو بھی اس کے ساتھ اپنے ساتھ مدد کے لیے بلا لو، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کتنی ہی کوشش کی جائے اس کا جواب وہ نہیں دیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں نے کوششیں کی، وہ ان کی زبان وہی تھی جو قرآن مجید کی زبان تھی، اور پھر زمانے نے ترقی کی، کئی لوگوں نے کوششیں کی لیکن ناکام ہو گئے۔ ہمارے قریبی عہد کے مفسر شیخ طنطاوی ہیں، ان کی تفسیر الجواہر فی القرآن الکریم معروف تفسیر ہے، مصر کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ 13 جون 1932 میں اپنے دوست استاذ کامل گیلانی سے ملا، تو انہوں نے مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں میرے ایک دوست ہیں امریکن مستشرق، اور کئی زبانوں پر ان کا عبور، انگریزی، جرمن، عربی، عبرانی اور لٹریچر کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ گیلانی، کیا تم بھی ان لوگوں میں ہو جو قرآن کو ناقابل چیلنج سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ وہ مسکرائے۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ آئیے ہم اس کا ایک تجربہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ادیب اور وہ بھی ادیب تھے۔ کہا کہ ایک تصور ہے، قرآن نے ایک تصور دیا کہ جہنم بہت وسیع ہے، آئیے اس تصور کو، اس خیال کو ہم اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی کاغذ لیا، انہوں نے بھی لیا، اور ہم مل جل کر کچھ جملے بنانے لگے کہ ان جہنم واسعۃ جدا، ان جہنم لاوسع مما تظنون۔ تقریباً 20 جملے ہم مل کر بنا سکے کہ جہنم بہت وسیع ہے، ہمارے خیال سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ جب اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو ہم نے پین رکھ دیا۔ گیلانی کہتے ہیں میں نے کہا اپنے دوست سے کہ قرآن کے سامنے ہم بچے ثابت ہوئے۔ قرآن نے اس تصور کو کہیں برتر اور بہتر انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ مستشرق مسٹر فینکل یہ سن کر حیران کہ قرآن نے کیا کہا۔ تو گیلانی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ قاف کی یہ آیہ کریمہ پڑھی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ وہ تمام اسالیب سے واقف تھے۔ جب انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی اور اس میں جو تصور دیا گیا کہ جہنم کتنی وسیع ہے، تو وہ ششدر رہ گئے اور کہنے لگے کہ دوست تم نے بالکل سچ کہا، وَأَنَا أُقَرِّرُ لَكَ مُغْتَبِطًا مِّن كُلِّ قَلْبِي، کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس کا اقرار کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارے فہم سے، ہمارے علم سے بالاتر ہے۔ تو ہر زمانے میں قرآن ناقابل چیلنج رہا۔ قرآن پاک کی عظمت ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ حارث آور سے روایت ہے کہ میں مسجد سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ لوگ باتوں میں مشغول ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں، اپنی دنیاوی باتیں، کچھ سیاسی باتیں جن کا تعلق دین سے نہیں، امت کی کسی فلاح سے نہیں، اس طرح کی باتوں میں لوگ مشغول ہیں۔ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔
تو اس پر حضرت علی بڑے تعجب سے فرماتے ہیں کہ اوقد فعلوہا، کیا لوگ مسجد میں بیٹھ کر یوں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ جی حضرت۔ اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب ایک فتنہ رونما ہوگا۔ یہاں ذرا رک کر حضرت علی کی اس تعجب پر، اس تشویش پر اور اس حوالے سے جو روایت بیان کر رہے ہیں اس پر غور کیجئے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہیں۔ مسجد میں بلند آواز میں یہ نعرے بازی، شخصیت پرستی کا اظہار اور مسجدوں کو اپنی بحثوں کے لیے اکھاڑا بنانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ہم اس فتنے میں تو مبتلا نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس سے نکلنے کی، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کا ذکر فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے نکلنے کی کیا راہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب یہ اس فتنے سے بچنے کی راہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی فتنہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، اس کا علاج اور اس کا سد باب وہ صرف قرآن سے ہو سکتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی شان بیان فرمائی کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر، تمہارے ماں باپ کی اس میں خبر، اور جو کچھ تمہارے درمیان رونما ہوتا ہے قرآن نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ ارشاد ہے کہ جو شخص از راہ تکبر، جو متکبر اس قرآن کو ترک کرتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی رائے کو قرآن کی رائے سے، قرآن کے فیصلے سے بالاتر سمجھتا ہے، قسمہ اللہ، اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ اور جو قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرتا ہے اسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر یہ فرمایا لوگوں کی خواہشات اس میں کجی نہیں پیدا کر سکتی، زبانیں اس میں التباس نہیں ڈال سکتی ہیں، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، اور جتنا بھی اسے پڑھا پڑھایا جائے قرآن بوسیدہ اور پرانا نہیں ہوتا، اس سے اکتاہٹ واقع نہیں ہوتی۔ آخر میں فرمایا کہ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کا شکر یوں ہی ادا کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے ہم کمر بستہ ہوں، اور قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے پھیلانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں وقف کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی رفاقت کا شکریہ۔